اب یہ جو ٹولہ ہے یہ آج کل کہہ رہا ہے جی پاکستانی پروڈکٹس کا بوائیکاٹ کرو. اب پاکستانی پروڈکٹس جو لوور مڈل کلاس غریب آدمی افورڈ کر سکتا ہے, اور نام کیا دیا جا رہا ہے جی یہ دیکھیں یہ جو فوجی فاؤنڈیشن بنا رہی ہے. اب یہ ان کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ پہلی بات تو یہ کہ جو فوجی فاؤنڈیشن ہے 80% سے اوپر اس میں سویلینز ہیں, پہلی بات. دوسری بات یہ کہ آپ کو یہ خیال تو نہیں آیا کہ آپ کہتے ہیں کہ جی فلاں پروڈکٹس کو بوائیکاٹ کیا جائے کیونکہ آپ کا obviously وہاں پہ رشتہ ہے, آپ کے فارمر ان لاز ہیں اور وہ فنڈ کرتے ہیں جو فلسطین میں مظالم ہو رہے ہیں, وہ ان کی طرف سے کبھی آپ کو آواز نہیں آئے گی, یا نہ یہ زیک گولڈ سمتھ کی کسی بھی ٹویٹ کو کہ جو وہ فلسطین کے خلاف اور اسرائیل کے حق میں کرتا ہے اس پہ کبھی یہ بات نہیں کریں گے. یہ بات کریں کہ پاکستانی پروڈکٹس کو بوائیکاٹ کرو. سستی پروڈکٹس ہیں اور عام آدمی اس کو یوز کرتا ہے اور یوز کرے گا, اور اس کی پرائسز بھی اوپر جا رہی ہے, سٹاکس بھی اوپر جا رہے ہیں. یہ بیسیکلی ایک جو بیرونی ایجنڈا ہے نا پاکستانی فوج کے خلاف اور پاکستان کے خلاف, اس کا نہ صرف پرچار کر رہے ہیں, اس کو آگے لے کے چلنے والے یہ لوگ ہیں. اور کئی دفعہ ان کی پارٹی میں بڑے ذہین لوگ بھی ہیں جو اس سے اگری نہیں کرتے, مگر یہ پاکستانی پروڈکٹس کو بوائیکاٹ کرو, مگر یہ کبھی بھی ادھر نہیں جائیں گے. فلسطین کے حوالے سے یہ اے پی سی میں کیوں نہیں آئے, بالکل کلیئر ہے, ان کو منع کیا گیا تھا گولڈ سمتھس کی طرف سے, انہوں نے نہیں جانا اس کے اندر, یہ نہیں گئے. ساری پارٹیاں آئی ہیں مگر یہ نہیں گئے فلسطین والی اے پی سی میں, کیونکہ ان کی انا کی بھی بات نہیں ہے, نہ ان کی سیاست کی بات ہے کہ جی ہم آپ کے ساتھ بیٹھنا نہیں چاہتے. یہ مسئلہ نہیں ہے. فلسطین پہ تو مجھے کہیں کہ میں کالے چور کے ساتھ بھی بیٹھنے کو تیار ہوں, مگر یہ کیوں نہیں بیٹھے. ان کا مسئلہ یہ ہے کہ ان کو منع کیا گیا تھا گولڈ سمتھس کی طرف سے کہ آپ نے کسی ایسی کیمپین میں شریک نہیں ہونا, بیکاز ہم آپ کی فنڈنگ کر رہے ہیں, اور جب آپ کو گولڈ سمتھس کی طرف سے فنڈنگ آتی ہے تو اس میں obviously وہ کہتے ہیں کہ آپ نے پھر ہمارے حق میں بات کرنی, ہمارے خلاف کوئی بات نہیں کرنی. تو یہ اے پی سی میں نہیں آئے ہیں. اب فلسطین کی اے پی سی میں نہ جانا اور ساتھ ہی کہنا کہ پاکستانی پروڈکٹس بوائیکاٹ کرو. اب ایک چھوٹی سی پروڈکٹ اگر کارن فلیکس لے لیں لوکل پروڈیوسڈ, اس میں اور باہر کی پروڈکٹ یا ملٹی نیشنل کی پروڈکٹ میں 1,000-1,200 روپے کا فرق ہے. یہ کیا چاہتے ہیں, یہ بالکل واضح ہے. اور جن ملکوں میں فوج کو کمزور کیا جاتا ہے, کیوں کیا جاتا ہے, میں یہ سوال ہے آپ سے. جو فوج شہادتیں برداشت کر رہی ہے, روز آپریشن ہوتے ہیں, اس میں جوان بھی شہید ہو رہے ہیں, افسر بھی شہید ہو رہے ہیں, لاشیں گھروں میں جاتی, قرآن مچ جاتا ہے, بچے یتیم ہو جاتے ہیں, ساری عمر کا ایک جو ہے وہ غم برداشت کرتے ہیں, کیوں کر رہے ہیں؟ اس ملک و قوم کی خاطر, اس ملک کی بقا کی خاطر. جن ملکوں میں نام کسی ملک کا نہیں لینا چاہتا, جن ملکوں میں فوج کمزور ہوتی ہے, اور جو کوئی بھی فوج اور عوام کے درمیان دراڑ پیدا کرتا ہے, وہ بیرونی طور پہ ملک کو کمزور کر دیتا ہے کہ کوئی نہ کوئی بیرونی طاقت جو ہے وہ زور آزمائی ملک کے ساتھ کر سکے. یہ بڑی سمپل جو ہے بات ہے کہ فوج سٹرونگ ہے تو آپ کا ملک سٹرونگ ہے, فوج سٹرونگ نہیں ہے تو آپ کا ملک سٹرونگ نہیں ہے. ہمیں جو باہر عزت ملتی ہے مسلم ممالک کے اندر, باقی دیگر ممالک کے اندر, وہ ہماری ملٹری مائٹ کو مانتے ہیں, وہ مانتے ہیں کہ سب سے پروفیشنل فوج ہے, وہ مانتے ہیں کہ دنیا میں اس کا ایک سٹینڈرڈ ہے. مگر مسئلہ کیا ہے کہ ایک یہ جماعت فوج کو کمزور کرنا چاہتی ہے تاکہ بیرونی کوئی نہ کوئی اس سے فائدہ اٹھا سکے. اتنی کمزور تو فوج کبھی بھی نہیں تھی نا بھائی جتنا آپ کرنا چاہتے ہیں, جو دراڑ پیدا کرنا چاہتے ہیں. آپ کا ایجنڈا ہمیں پتہ ہے کہ آپ کیوں گولڈ سمتھس کے کہنے پہ آپریشن گولڈ سمتھ بڑا پوری دنیا کو پتہ ہے اس بات کا, مگر آپ یہ کیوں کرنا چاہ رہے ہیں؟ آپ چاہتے ہیں کہ ملک کے اندر انتشار ہو. 9 مئی کو کیا کوشش تھی, 9 مئی کو کبھی آپ کو بھولنے نہیں دیں گے ہم. 9 مئی اور 26 نومبر کو کوشش یہی تھی, ملک کے اندر اتنی انارکی, اتنا انتشار پھیلا دو, فوج کو کمزور کرو, لوگوں کو فوج کے خلاف اکساؤ تاکہ بیرونی طاقتیں اس کا فائدہ اٹھا سکیں. یہ بالکل کلیئر ان کی پالیسی ہے. تو کل بھی وزیر اعظم نے لا اینڈ آرڈر کی میٹنگ لی, انتشار پھیلانے والے کسی ایک شخص کو بھی نہیں چھوڑا جائے گا, یہ بالکل کلیئر ہے. آئندہ یہ جرت نہیں کریں گے کیونکہ دوڑ یہ لگا چکے, بھاگ چکے ہیں. اس حوالے سے اپنے خیالات کا اظہار کیا اور اس کی مذمت کی. تو یہ باقاعدہ ایک ٹارگیٹڈ کیمپین ہے, اور اس ٹارگیٹڈ کیمپین کے ذریعے نہ صرف صحافیوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے بلکہ ان کی تفصیلات شیئر کی جا رہی ہیں, اور ارادہ یہ ہے کہ ان کو نقصان پہنچایا جائے.
جو سید مزمل کے ساتھ لاہور میں ہوا اس پہ قانونی کارروائی جو ہے وہ عمل میں لائی جا چکی، اور قانونی کارروائی عمل میں لائے جانے کے بعد دونوں ملزمان جو ہیں وہ گرفتار ہو چکے. مگر بات یہ ہے کہ یہ صحافیوں کے ساتھ یہ آن لائن ہراسمنٹ یا ان کو اٹیک کرنے کے حوالے سے جو انسینٹیو دیا جا رہا ہے تحریک انصاف کی طرف سے، پی ایف یو جی نے اس کی مذمت کی ہے. میں بطور وزیر اطلاعات ہم نے اس کا نوٹس لیا ہے، اور صحافیوں کے بچوں کی ڈیٹیلز کو شیئر کرنا، صحافیوں کے ایڈریس شیئر کرنا، اور اس کے بعد کہنا کہ جی ان کو نقصان پہنچاؤ، تو خود تو تم لوگ بھاگ گئے ادھر ڈی چوک سے پیچھے ہی سے اور دوڑ لگا دی. تو میرا تو سوال وہی ہے کہ دوڑ کیوں لگائی؟ اب دوڑ کیوں لگائی کہ چکر میں آپ اب صحافیوں کو ٹارگٹ کر رہے ہیں، ان کے بچوں کے نام شیئر کر رہے ہیں، تصویریں شیئر کر رہے ہیں، ان کے گھر کے ایڈریس شیئر کر رہے ہیں. تو یہ تو کسی صورت بھی قابل قبول نہیں ہے. آپ کو پہلے ہی کہا تھا کہ یہ جو کی بورڈ پہ بیٹھ کے 100 طرح کی آپ چیزیں لکھتے ہیں، اس میں آپ میں یہ سکت نہیں ہے کہ آن گراؤنڈ اس کا مظاہرہ کر سکیں، اور نہ یہ سکت آپ میں تھی. آپ کے پاس اگر لوگ ہوتے، اور کے پی کے ہی لوگوں نے اگر آپ کی فائنل کال یہ ہوتی ہے کہ جی اس کے بعد بس اب ختم ہے، ہم ہر چیز اڑا کے رکھ دیں گے، مگر پھر سوال یہ ہے کہ دوڑ کیوں لگائی اگر فائنل کال تھی؟ اس کا جواب نہیں ہے کہ دوڑ کیوں لگائی. آپس میں لڑائیاں، اختلافات، تقسیم، نفرت، جو آپ نے قوم میں نفرت اور تقسیم کے بیج بوئے تھے، اور جو سیاست میں تقسیم اور نفرت کے بیج بوئے تھے، آج وہی فصل آپ خود کاٹ رہے ہیں کہ آپ کی پارٹی انتشار کا شکار ہے، تقسیم کا شکار ہے، اور پارٹی کے اندر جو معاملات چل رہے ہیں. آج میں بڑا خوش ہوں کہ خیبر پختونخوا کے حکومت نے، ان کے وزراء نے سول نافرمانی کی کال کا ہے کہ یہ مناسب نہیں ہے، اور انہوں نے بانی چیئرمین پی ٹی اے کی اس کال پہ عمل درآمد نہ کرنے کا فیصلہ کیا. اور جن ممبران نے یہ انیشیٹو ٹیک اپ کیا ہے کے پی کے اندر، وہ مبارکباد کے مستحق ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ پہلی دفعہ کسی نے قومی مفاد کو سیاسی مفاد پر ترجیح دی ہے. تو یہ صحافیوں کے خلاف ان کے نام، ایڈریس، بچوں کی ڈیٹیل شیئر کر کے ان پر حملہ آور ہونے کی جو ترغیب دی جا رہی ہے، اس کا نوٹس لے لیا گیا ہے. وہ اکاؤنٹس وہ لوگ آئیڈینٹیفائی کر لیے گئے ہیں، کسی ایک کو بھی نہیں چھوڑا جائے گا. میں بڑا کلیئرٹی کے ساتھ یہ بات واضح کرنا چاہتا ہوں. جو کوئی اس کے پیچھے، اور دیکھیے کچھ لوگ ہیں جو صحافت کی گارب میں وہ اپنا سکور سیٹل کر رہے ہیں، وہ اپنی ہی برادری کے لوگوں کے خلاف اس کیمپین میں ملوث ہیں. تو ان کے لیے بھی یہ وارننگ ہے کہ یہ کام چل نہیں سکتا کہ آپ گھروں تک پہنچیں، لوگوں کے، ان کی فیملیز تک پہنچیں. یہ سیاست ہے. سیاست کے اندر تو ہمیں تو یہ تربیت دی گئی تھی کہ ایک دوسرے کے غم میں شریک ہوتے ہیں، ایک دوسرے کا ہاتھ بٹاتے ہیں، اور ملکی مفاد میں اکٹھے ہو کر آگے چلتے ہیں. یہ جو ایک ٹولہ پیدا کر دیا گیا ہے، اس ٹولے کی جو کوشش ہے کہ لوگوں کے گھروں تک جائیں، ان کی فیملیز تک پہنچیں، تو یہ قابل قبول نہیں ہے. شناخت ہو رہی ہے، اور ڈیٹا بھی اکٹھا ہو رہا ہے، اور ڈیسائسو ایکشن ہوگا. جب میں ڈیسائسو ایکشن کہتا ہوں، فیصلہ کن آپ کے خلاف جو ہے وہ کاروائی ہوگی، اور اگزامپل سیٹ کیا جائے گا کہ آئندہ کوئی کسی کو، صحافی کو یہ نہ کہہ سکے کہ ہم آپ کے گھر تک آئیں گے، آپ کے بچوں کا ہمیں پتہ ہے، آپ کے گھر کا ہمیں پتہ ہے. تو یہ معاملہ اتنی آرام سے جانے نہیں دیا جائے گا. ہم نے اس پہ فیصلہ کر لیا ہے، اور وزارت داخلہ کے ساتھ مل کے بھرپور کاروائی جو ہے وہ عمل میں لائی جائے گی، اور آپ کے سامنے وہ چہرے لے کے آئیں گے. اس دفعہ جس طرح وہ جب منشیات کے کیسز میں نہیں مجرم پکڑتے، آپ کے سامنے کھڑا کریں گے سب کو لائن میں کہ جی یہ لوگ ہیں جنہوں نے یہ کام کیا، اور لوگوں کے گھروں کی، فیملیز کی، اور ڈیٹیل وغیرہ شیئر کی. تو اس پہ زیرو ٹالرنس ہے، اور ڈیسائسو ایکشن ہے.